ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ابھی بریک میں ہمارے دوست ہیں وہاں سے جلیل صاحب، ان کا فون آیا MQM سے. انہوں نے کہا جی کہ الطاف بھائی نے جو فرمایا ہے وہ آپ کی طرف اس کا اشارہ نہیں تھا. اشارہ نہیں ہے ہماری جی طرف. تو منیب میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ ہماری طرف تو اشارہ نہیں ہے، اشارہ جنرل میڈیا کی طرف ہے. جی. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے بھی تو جو پروٹیسٹ کی ہے وہ آن بہاف آف دا میڈیا کی ہے نا، ہم نے کوئی اپنی بات تو نہیں کی. اور ہم نے ایک اچھی ایڈوائس دی ہے، ایک ہمدرد ایک ویل وشر کی ایڈوائس دی ہے کہ پلیز اف یو آر اے نیشنل لیڈر بہیو لائک اے نیشنل. ایگزیکٹلی ٹھیک. اسٹریٹ ٹاک از ناٹ فار نیشنل لیڈرز. اب بات یہ ہے کہ مجھے ایک اور فون آیا ایک MQM کے دوست کی طرف سے. اچھا. دوست ہمارے بھرے میں MQM. تو انہوں نے کہا سیٹھی صاحب آپ کو بڑی غلط فہمی ہے، ٹرینیں جو ہے نا کراچی سے لاہور کی اور اسلام آباد کی ٹکٹ پہ ٹکٹ کٹائی جا رہے ہیں. ہم تو ٹرینیں بھر کے آئیں گے تو آپ کا یہ تجزیہ جو ہے نا یہ چھکا لگ جائے گا اس کو. ذرا خیال یعنی کہ لائن پٹ جائے گی. یار بات یہ ہے کہ ضرور ٹرینوں کے ٹکٹ بک کرائیں مگر 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، شوق سے آئیے، خوش آمدید. ٹھیک. اور میاں صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی لوگ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے. جب ریاست اور ریاست کے ادارے اور حکومتیں تھریٹن ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر کچھ کارکردگی دکھاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے ٹرینیں ٹائم پہ نہ چلیں، ہو سکتا ہے ٹرینیں رک جائیں، ہو سکتا ہے ٹرینیں کم چلنی لگیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے راستے جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو جائیں. لاہور سے راستے نہ بند ہوں، آگے جا کے کوئی روڈ بلاک ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پھر اس کو کلیئر کیا جائے. وہ تو بات کی بات ہے نا کہ آپ شور ڈالیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے تو پھر کام چلتا ہے. کہیں راستے کھلے ہوں گے، کہیں بند ہونے شروع ہو جائیں گے اینڈ سو آن. تو بہت سے حکومتوں کے پاس طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ 10 لاکھ لانا چاہتے ہیں تو وہ 1 لاکھ تک آپ کو کنٹرول کر لیں گے اینڈ سو آن. تو ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہوگی. یہ بھی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے نہیں رہیں گے، یہ بھی کچھ اقدامات کریں گے. مطلب بلا تو لیا نا پرائم منسٹر کو آج ہنگامی طور پہ بات. تو وہ تو خیر آپ نے کہا بلا لیا ہے زرداری صاحب نے. میں آپ کو خبر دوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی کل میٹنگ کال کر لی ہے. اچھا. ہاں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک طرف ہارڈ بال کھیلا جا رہا ہے، تکڑے باکسنگ گلوز ڈالے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا. تو دوسری بات یہ جو بات کر رہا تھا کر رہے تھے وہ یہ کہ دور سے بندے لانے، کراچی سے اسلام آباد کوئی 1200-1300 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے لوگ لانے اور ان کو کوئی رہائش کی انتظام نہیں، کوئی کسی چیز کا انتظام نہیں. ایک شہر کے اندر 1 لاکھ بندے کو 3 سال 3 دن 4 دن 5 دن رکھنا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اس سردی میں، یہ کوئی بچے کی کھیل نہیں ہے. اور پھر احتجاج بھی کرنا، لوٹ مار بھی کرنی، شیشے بھی توڑنے، وائلنس بھی کرنا. بھی نہیں لے گا وہ تو اگر پتہ نہیں لے گا تو پھر وہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرے گی نا. تو پھر آپ کا انقلاب کہاں سے آئے گا؟ انقلاب تو خونی ہوتا ہے. تبدیلی جب آپ لانا چاہتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ وہاں پیسفل کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، خوش ہو جائے گا پھر. تو اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جناب وہاں پہنچ کے اور یہ کہنا کہ ہم کریں گے کچھ نہیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور وہ بھی 1 دن کے لیے آپ آئیں تو اور بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم تو جائیں گے ہی نہیں وہاں سے، اس کو تحریر اسکوائر بنائیں گے، وہ جو حوالہ دیا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پہلی بات. مگر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحریر اسکوائر بنانے کے لیے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی، آج میں پھر اس کو سٹریس کرتا ہوں کہ وہ جو قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. وہ ابھی اور کسی کے پاس نہیں ہے. نہ وہ حکومت میں ہے، اور ان کے پاس نوجوان طبقہ اور ان کے پاس جو کارکن ہیں وہ بڑے ملیٹنٹ لوگ ہیں. اگر عمران خان صاحب کوئی کال دیں اس قسم کی تو یقینی طور پہ اچھے خاصے ہنگامی حالات بن سکتے ہیں. مطلب اسٹریٹ پار ہے ان کی. مگر آپ کو یہ اطلاع کرتا چلوں کہ ابھی پروگرام سے پہلے شفقت محمود صاحب جو کہ ان کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی شفقت کیا ارادے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی حامد میر صاحب کے پروگرام پہ بڑا کلیئر کر دیا کہ وائل وی سپورٹ دا ڈیمانڈ فار الیکٹرل ریفارم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس کے ساتھ جمہوریت ڈیریل ہو جائے یا الیکشن ڈیلے ہو جائے. اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کی جلسے جلوس کے اندر حصہ لیں اور وہاں جا کے کوئی توڑ پھوڑ کریں یا اس قسم کی کوئی بات کریں. ہمارا جو سپورٹ ہے از اونلی بیسڈ اپ ٹو دس پوائنٹ کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ فیئر ہے. اس سے زیادہ ہم بالکل اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس پہ کلیئر ہے. تو یہ اگر وہ کلیئر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کنڈیشن ہی فلفل نہیں ہوتی.
وہ کنڈیشن ہی فلفل نہیں ہوگی جس کے ساتھ توڑ پھوڑ اور ایک انقلابی صورتحال وہاں ہوگی جس کی وجہ سے پھر فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی. اچھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ فیل ہو جائے گا. اچھا. اگر عمران خان صاحب باہر رہتے ہیں بس سیدھی ایک آئٹم ایجنڈا ہے میرا. اوکے. اور عمران خان صاحب نے بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے کہ ہی جیسے بھی ہے ہی وانٹس دیز الیکشنز ٹو ٹیک پلیس. دس از ہز بیسٹ چانس آف وننگ پاور اینڈ پیپلز پاور از پیپلز پاور. جمہوریت از بیلٹس. اور عمران خان صاحب نے 15 سال اس کا انتظار کیا ہے اس وقت کا. اب وہ اس کو جانے نہیں دیں گے کسی اور کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی سیاست ہے. اچھا سیٹھی صاحب ایک بات، ایک پوائنٹ جو یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک ویو ہے کہ اگر ایسے سچویشن لوگ کہتے ہیں ایزیوم کریں ہو جاتی ہے، وہاں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، یہاں ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، اگر اس طرح کوئی سٹینڈ سٹل پہ لانے کی کوشش کرتا ہے ایک ملک کو، اسٹیٹ کو، تو ہماری اتنی انڈیپینڈنٹ آزاد عدلیہ ہے، وہ یہ اگر وہاں کوئی اس طرح کوئی کہتا ہے جی کہ یہ دیکھیں یہ ملک کو ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں، تو وونٹ یو تھنک کہ عدلیہ سپورٹ کرے گی اور وہ ایسی کوئی چیز الاؤ انکانسٹیٹیوشنل کریں گے؟ عدلیہ کا اس میں رول نہیں ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پاپولر موومنٹ چلتا ہے نا، جس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک پاپولر موومنٹ کی شیپ دی جائے، حالانکہ یہ پاپولر موومنٹ نہیں ہے. دس از جسٹ ون پارٹی اینڈ ون نان پارٹی. طاہر القادری از اے نان پارٹی. MQM از اے پارٹی، اسمال ریجنل سٹی بیسڈ پارٹی. تو اس کو پاپولر موومنٹ آپ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ جوڈیشی کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. اگر کوئی پٹیشن کرتا بھی ہے تو جوڈیشی کیا کرے گی؟ ارے بھائی 2 لاکھ لوگ جو آئے ہوئے ہیں گھر چلے جائیں، آپ تو انہیں عدالت کر رہے ہیں. نہیں. تو جوڈیشی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اور یہ جو کراؤڈ ہے یہ اس وقت جوڈیشی کی بات سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوگا نا. یہ تو ایک ایجنڈا کے تحت آ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشی کا اس میں رول نہیں ہوگا. اگر کوئی رول وہ توقع کر رہے ہیں تو وہ فوج کا رول توقع کر رہے ہیں. اب سوال میرے لیے اور سب کے لیے یہ ہے کہ کل ہم نے جو پروگرام کیا، ہم نے کہا کہ پلان اے، پلان بی، پلان سی. اور ہم نے کہا کہ پلان اے میں یہ ہوگا، پلان بی میں یہ ہوگا، پلان سی. پلان اے یہی ہے کہ یہ جائیں گے. پلان بی یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب کو بلا لیں. آج وہ کلیئر ہو گیا کہ پلان بی آج کی کرنٹ سچویشن میں عمران خان صاحب پلان بی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ تو بس کلیئر ہوگی نا بات. تو اگر پلان بی فیل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پلان سی یہی ہے کہ الیکشن کو ہونے دیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو صورتحال ایسے ہے کہ الیکشن از آن ٹریک. اوکے. اب آپ آئیے جو سوال آپ نے پہلے کیا کہ جی ان کے پیچھے کون ہے، کیسے لپک کے لائک اے ڈرون ایک طاہر القادری صاحب نے کینیڈا سے اڑ کے آ کے تو ایک اٹیک کر. اگر میں کہوں کہ مجھے بریک لینی ہے تو بریک لے لیجیے. اچھا ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے. پیچھے کون ہے، ڈومیسٹک یا کوئی باہر کا کوئی اس کے اندر لنک ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید یہی سوچتے ہیں. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے اس کے بارے سے بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، سوال سب سے اہم یہ کہ سیٹھی صاحب اب بتائیے کہ اگر یہ ایک ایجنڈا ہے تو اس ایجنڈے کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، اندرونی، بیرونی، یعنی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل؟ گڈ کویشچن. سارا اصلی تو بات یہی ہے. بات یہ ہے کہ منیب تمہیں یاد ہے NRO کے پیچھے اور آگے کون تھا؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں کون تھا؟ دیکھیے وہ تو پھر شروع برٹشرز نے کیا تھا، پھر امریکہ آ گیا تھا بیچ میں. تو آپ کا خیال ہے کہ برٹشرز امریکہ نے NRO بنا دیا تھا؟ نہیں بٹ دے فورسڈ پرویز مشرف ٹو ہیو اے ریکنسیلیشن ود محترمہ بینظیر. سو دیٹ فورسڈ میننگ کہ دیر واز an agreement between the military establishment in Pakistan exactly and America and the UK of course to open the way. ایسے ہی. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک ایکشن تو ہو چکا ہے، ایک ایکشن ری پلے اگر ہونے جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ڈوئل نیشنل، الطاف بھائی پاسبلی ڈوئل نیشنل. he is a dual national. He is a dual national. وہ برٹش سٹیزن ہے. British citizen. دونوں لوگ who under the Political Parties Act 2002 Article 5 are not even allowed to lead political parties. They can't be a member actually. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت آپ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں ہو سکتے اگر آپ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا. 2002 کا. تو یہ تو کسی اور ملک کے باشندے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ برطانیہ حکومت نے اور امریکہ نے کیا رول ادا کیا تھا ٹو بلڈ اے برج بٹوین محترمہ اینڈ جنرل مشرف اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو عرض یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنسنسس ہے بٹوین امریکہ اینڈ برٹن جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو خفیہ طور پہ، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے کہ اگر یہی ریپیٹ ہو گیا، یہی دو پارٹیز نے مونوپلائز کر لیا
تو یہ ملک کی ترقی نہیں ہوگی. وہ یہ سوچتے ہیں, بہت سے لوگ سوچتے ہیں. اور اگر کولیشن گورنمنٹ بن گئی تو معیشت نہیں چلے گی, اور بھی کیوس اور کنفیوژن ہوگی, جو ملک کے نیشنل ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ایسے ہو جو ڈیسائسو قسم کی تبدیلی ہو, تاکہ کچھ اچھے فیصلے ہو سکیں. تو ان دونوں پارٹیز کے خلاف ہاسٹیلیٹی تو اسٹیبلشمنٹ میں ہے نا. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی اب بدل ہو چکا ہے زرداری صاحب سے, برطانیہ بھی, اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, یا ایک پرسیپشن ہے امریکہ میں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتے, انہوں نے ایٹم بم بھی پھاڑ دیا تھا اور بات نہیں سنی تھی, اور بات بھی کسی کی نہیں سنی. اور پھر برطانیہ والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ٹیررزم کے خلاف بولتے نہیں ہیں, ان کے پنجاب میں سیکٹیرینزم بڑی زیادہ ہے, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, وہاں بھی سافٹ ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی کسی قسم کے ان کے یہ بھی کوئی مطلب ہے کہ دیوبندی ہارڈ لائنرز کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں مولانا طاہر القادری صاحب ہیں, لبرل ماڈرن انلائٹنڈ ملا, اور ادھر الطاف حسین صاحب ہیں, ایک سیکولر پارٹی. تو مطلب ہے کہ اور پھر دونوں یہ صاحب جو ہیں یہ ولنریبل ہیں. الطاف بھائی بھی یہ ولنریبل ہیں ٹو دا برٹش پریشر, بیکاز ان کے خلاف آپ کو پتہ ہی ہے ایک محاذ بن رہا ہے وہاں, تو ان کے پاس لیوریج ہے. اور طاہر القادری صاحب پاکستان چھوڑ کے انہوں نے دوسری جگہ پہ اپنا گھر بنا لیا ہے, تو وہاں ان کے پاس بھی لیوریج ہے بہت سی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیہائنڈ دا سینز جو کچھ ہو رہا ہے کہ دیر از اے سپورٹ بیس فرام آؤٹ سائڈ, اینڈ یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ کچھ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا اس میں نقصان کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ابھی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کیا ہے, مگر اشارے ہیں, ٹیسٹنگ دا واٹرز کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. اس لیے جو مجھے سورس میری چڑیا جو خبر لا کے یہ خبر لا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے ایسی کوئی چیز. اور وہ بھی فنگر جو پوائنٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے بھی, وہ بھی برطانیہ اور یو ایس اے کی طرف فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں. اچھا. ہاں, اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں, مولانا بھی یہی سمجھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اور یہ باہر کا ایجنڈا ہے کوئی. اچھا. اور میرا خیال ہے شاید نون والے بھی یہی سمجھتے ہیں, مگر کیا زرداری صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. اس لیے یہ جو کویسچن ہے یہ اوپن اینڈڈ ہے اس وقت. اس کا جو پروف ہے وہ ملے گا فائنلی, کیونکہ جنہوں نے سپورٹ کرنا تھا وہ تو کر دیا, وہ آ گئے, اب وہ چل پڑے, انیشیٹو تو لے لیا. اب آگے جا کے دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں کی کیا رول ادا کرتی ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ان کا اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا. مطلب کیونکہ اچھا سیٹھی صاحب, اب سوال کیونکہ وقت بھی کم ہے, پی ایم ایل این کا سٹانس, میاں نواز شریف صاحب کا, صدر مملکت زرداری صاحب کا, ان کا سٹانس کیا ہوگا اس کے اوپر؟ اگر ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی واضح بڑی بات سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک طرف تو رحمان ملک صاحب کو انہوں نے ڈسپیچ کر دیا لنڈن, کہ آج کی خبر ہے کہ وہ چلے گئے لنڈن, وہ الطاف بھائی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور انہیں پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. اور دوسری طرف زرداری صاحب اپنے سندھی نیشنلسٹس کو تکڑا کریں گے, کہ ایک آنکھ دکھائیں گے, دوسری طرف رحمان ملک سے کہیں گے بات کرو. الطاف بھائی بھی یہی کر رہے ہیں نا, ایک طرف حکومت میں بیٹھے ہوئے, دوسری طرف آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ٹرینز کی ٹکٹ بک کر رہے ہیں. تو یہ چلتی ہے سیاست کے اندر, اسپیشلی کولیشن گورنمنٹس کے اندر. یہ بلیک میلنگ جو ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی ریزولوشن نہیں ہوئی ہے. زرداری صاحب بھی گیم کھیلیں گے ان کے ساتھ, وہ بھی ان کے ساتھ گیم کھیلیں گے. اس کی ریزولوشن کیا ہوتی ہے وہ بعد میں جا کے پتہ چلے گا. اس لیے میں نے آپ سے کہا میرا خیال ہے یہ ابھی ریزالو نہیں ہوا ہے. نواز شریف صاحب, اب نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب بھی چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, وہ بھی اب کچھ شاید طاہر القادری صاحب کے کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مجھے لاجک نظر آ رہی ہے. اچھا, انفارمیشن نہیں ہے, لاجک نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اب ایک رخ اختیار کریں گی. وہ رخ یہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو اگلے 8, 10, 12 دن کے اندر اگلے دنوں کے اندر اتفاق کر کے ایک ڈیٹ آف الیکشن اناؤنس کر دی جائے اور ڈیٹ آف ڈسولوشن آف اسمبلی کر دی جائے. آپ نے میرا سوال چھین لیا. نہیں, سوال کیا چھینا, یہ میں کافی دیر سے پریڈکٹ کر رہا ہوں. میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے کہ پہلے یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ مشترکہ فیصلہ سارے الائز کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا, یہ ہمارا دونوں کا نہیں ہے, کنسنسس فیصلہ ہے. اور اس میں کنسنسس فیصلے کے اندر فلانے بھی بیٹھے, انڈیپینڈنٹ بھی بیٹھے, یہ بھی بیٹھے. ایم کیو ایم آتی ہے, آئے, ابھی حصہ ہے گورنمنٹ کی, آئے اور وہاں فیصلہ کریں. اس دن الیکشن ہوگی اور اس دن اسمبلیاں ٹوٹیں گی, اور اس دن ہم چاروں اسمبلیاں پروونشل جو ہیں یہ سارا اناؤنس ہو جائے. مگر یہ کافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ
یہ بھی جو فیصلہ ہوتا ہے کنسنسس بیس فیصلہ کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، اگر وہ بھی یہ اناؤنس کر دیں اگلے اس لانگ مارچ سے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% اس لانگ مارچ کے جو قدم ہے نا وہ گراؤنڈ بھی نہیں دیں، یہ فارغ ہو جائیں گے. They'll be asking for too much, سیٹھی صاحب. وہ تو ابھی ناٹ نیسیسریلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ساری ڈیٹیل کرنی بات مشکل ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر اتفاق ہونا، کنسنسس کرنا مشکل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بیہائنڈ دا سینز کچھ بات چیت کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کو شاید سپیڈ اپ کر دیا جائے. اور الیکشن جو ہے وہ شاید ڈیٹ میں دے دوں. ہاں نہیں آپ دے دینا، چلے اور وہ نہیں اناؤنس کر رہے، آپ ہی کر دیں اناؤنس. کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے واٹس دا ڈیٹ؟ میں اناؤنس کر دیتا ہوں. اچھا، فرسٹ ویک آف مئی. فرسٹ ویک آف مئی. یہ لاجک ہے، انفارمیشن ہے، بوتھ. 6 تاریخ. اچھا 6 تاریخ بھی بول دیا آپ نے یار. پھر آپ جو پریشر ڈال رہے ہیں میرے پہ. اچھا اچھا. ہاں 6 مئی. 6 مئی کو شاید یہ الیکشن کا کچھ ہو جائے، تو اس سے پہلے پھر آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیجئے کہ اسمبلیاں کب جائیں گی. ہاں ٹھیک. تو یہ ٹینٹیٹو بات ہے، ہو سکتا ہے پریشر پڑ جائے تو اور بھی کچھ ہو جائے، مگر یہ ٹینٹیٹو بات ہے، یہ چل رہی ہے. تو 6 تاریخ کی میں نے اناؤنس کر دی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. پرائم منسٹر آپ اناؤنس کر دیجئے منیب. ٹھیک ہے. ہاں اچھا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی آواز آپ کو آ رہی ہے شمس صاحب؟ سلطان کاکر بول رہا ہوں سر، کوئٹہ سے. جی مجھے تو آواز نہیں آ رہی سر. میں سلطان کاکر بول رہا ہوں کوئٹہ سے. سلطان کاکڑ صاحب. وعلیکم السلام. جی کاکڑ صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ موجودہ جو انتخابات کا جو مرحلہ ہے، جی جی، یہ آنے والے انتخابات دائیں بازو یا غیر جمہوری اور جمہوری قوتوں کے درمیان ایک خاص مرحلے میں تو داخل نہیں ہوئے ہیں، ہو چکے تو نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال. ہیلو. جی جی آ رہی ہے آواز. افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، انڈیا کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہے، تو پاکستان بھی کہیں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. تو ایسے حالت میں کوئی یہ صورتحال تو نظر نہیں آ رہی کہ جمہوری قوتوں کو آنے والے انتخابات میں کمزور کرنے کے لیے، کہ جیسے کہ لاہور میں نواز شریف کو کمزور کرنے کے پہلے عمران خان کو اتارا گیا، جی خیر قادری ہے. انٹیریئر سیل میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے قوم پرستوں کو اتارا گیا. ایم پی کو عوام سے کاٹنے کے لیے، عوام سے دور رکھنے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا گیا. تو کوئی ایسا مصیبت تو نہیں ہو رہا ہے کہ جمہوری اور غیر جمہوری قوتیں، کیونکہ غیر موجود ہر وقت جو غیر جمہوری. بڑی مہربانی جناب. یہ بات آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. ہم نے بھی اشارہ کیا کہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر یہ ایسے ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہے، تو دیکھ لیتے ہیں. اگلے 15 دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ نہیں. سیدھی سی بات. سیٹھ صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.